انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ کے چہرے کی تازگی مجھے اچھا پڑھوائے گی، آپ پڑھوائیں گے مجھے اچھا. ہاں کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروانے نہیں آیا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ بی بی فرماتی انا لیلۃ القدر، میں فاطمہ زہرا شب لیلۃ القدر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انا لیلۃ القدر، میں شب قدر ہوں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا فاطمہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اور ملائکہ اور روح اس کے اندر نازل ہوتے ہیں. کب تک نازل ہوتے رہتے ہیں؟ کیا لے کر آتے ہیں جی؟ امر کو لے کر آتے ہیں. اور کب تک آتے رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر، یہ آتے رہیں گے جب تک کہ ظہور مہدی نہ ہو جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے نا قرآن میں. اچھا پھر قسم بہت ساری اور چیزوں کی، والشمس وضحاہا، میرا اس وقت مضمون نہیں ہے لیکن اگر اس پہ رکیں تو بہت دیر رکا جا سکتا ہے کہ قرآن میں کوئی 15 سے زیادہ جگہ اللہ نے قسمیں کھائی، اور ہر ایک کو آپ ذرا میں غور کروں گا تو ایک نیا باب کھلے گا، ایک معرفت کا ایک دسترخوان بچھے گا، ایک علم کا ایک سمندر بہنے لگے گا. والشمس وضحاہا، اب اس پہ غور فرمایا. قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، تو ہمیشہ سورج چمکتا تو نہیں ہے، کبھی تو سورج نکلتا ہی نہیں ہے، کبھی سورج ڈوب جاتا ہے. تو یہ سورج کی کیا ایک لمحے کی قسم کھا رہا ہے اللہ. کوئی ایک ایسا سورج ماننا پڑے گا جو ہمیشہ سے چمک رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا. یہ سورج جسے گہن لگ جائے وہ قابل قسم پروردگار نہیں ہے. میں ظاہر قرآن کا مخالف نہیں ہو سکتا، میں ظہور قرآن کا مخالف نہیں ہو سکتا. جو قرآن کا اصلی اور پہلا منظر ہے اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. جس مثلا اللہ نے سورج کا نام لے کر سورج کی قسم کھائی ہے، سورج کی چمکتے ہوئے سورج کی، نصف النہار کے سورج کی قسم کھائی ہے، تو اس کی اصالت اور اس کی اصلی چہرے کے ہم مخالف نہیں ہو سکتے. یہ ظہور قرآن حجیت رکھتا ہے. مگر جو ظہور میں ہی اور الفاظ میں ہی رکا رہ جائے اور بطن قرآن میں نہ جائے اور تعویلات قرآن میں نہ جائے اور بطن اول اور دوم اور سوم اور 70ویں بطن میں نہ جائے اور جو قرآن کی تہ میں اترنے کی کوشش نہ کرے، وہ تو قرآن کا طالب علم نہیں ہے. مجھے اپنے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رک جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. کام تو یہ ہوگا کہ اس میں اترو تو صحیح ہے کیا؟ اتنا بڑا سمندر پروردگار عالم نے ہمیں دے دیا، ہم نے اسے جو ہے وہ 600-700 صفوں کی مجلد کے اندر اس کو غلاف میں لپیٹ کر اپنے طاق میں رکھ دیا، وہ اپنی الماری میں رکھ دیا، وہ اپنے محراب کے اندر رکھ دیا. وہ جو 700-600 صفوں کی کا مصحف ہے، تو قرآن بظاہر ایک کتاب نہیں ہے، قرآن مکمل ایک سمندر ہے. اور جتنا اس مولا علی فرما رہے ہیں، جتنا اس سمندر میں اترتے چلے جاؤ گے اتنا ہی گہرائی کا اندازہ ہوتا جائے گا. اور خبردار، جب اس سمندر میں اترو تو اس کی گہرائی سے ڈرنا نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش کرنا. اور جس اللہ پہ توکل کر کے تم اس کی گہرائی میں اترو گے وہی تمہیں اس سے باہر بھی لے کر آئے گا. تو یہ تو صرف ظاہر پہ تھا. والشمس وضحاہا، یہ کون سا سورج ہے جو بھائی جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ یہ میں تعویل قرآن کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ تنزیل اور تعویل، یہ میرے جوانوں نے 2 لفظ سنے ہوئے ہیں، تنزیل اور تعویل. ظاہر قرآن تنزیل، بطن قرآن تعویل. اور ویسے بھی تعویل کا کام نبی مکرم نے مولا علی کو دیا ہے جی. حتی فرمایا کہ میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں، اور یا علی تم تعویل قرآن کی بنیاد پہ جنگ لڑ گئے. سبحان اللہ. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. والشمس وضحاہا بات کی ہے تو اس کو تھوڑی کسی منزل تک لے کے جاؤں گا. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل چمک رہا ہوتا ہے. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر.
کیا حسن ہے اللہ کے بیان میں، کیا سجا کر وہ نبی اور علی کے فضائل پڑھ رہا ہے جی۔ اب وہ سورج جو مکمل چمک رہا ہو اور وہ چاند جو سورج کے پیچھے چل رہا ہو، تو اس سورج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس چاند کو حیدر کرار کا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ آئے کریمہ فلا وربک، پس قسم ہے اے میرے حبیب تمہارے رب کی، یا اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، یا اللہ تو زمین آسمان کا رب ہے، یا اللہ تو ابل اور غنم کا بھی رب ہے، یا اللہ تو زمین کا بھی رب ہے، تو ذرات کا بھی رب ہے۔ کون ہے جو تیری ربوبیت سے باہر ہے؟ کون ہے جو تیری ربوبیت سے خالی ہے؟ کون ہے جو ایک لمحہ بھی تیری ربوبیت کے بغیر گزار سکتا ہے؟ تو ہمارا خالق بھی ہے، تو ہمارا رب بھی ہے۔ صرف خالق نہیں مانتے ہم اپنے اللہ کو، خالق مان کر رک جانا گویا اس نے بنا کے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن جو بنا کے نہ چھوڑے اسے رب کہتے ہیں۔ مسلسل جو توجہ رکھتا ہو، مسلسل جو عنایتیں رکھتا ہو، مسلسل جس کا رزق اترتا رہتا ہو، یعنی صرف یہ روٹی کا اور یہ چاول کا رزق نہیں ہے، یہ جو سانس اندر گیا یہ بھی تو رزق ہے، یہ خود ایک رزق ہے جو ہمارے اندر سانس گیا ہے، یہ اس کی مکمل توجہ ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی ربوبیت ہے۔ اس کی صفات تو میرے عزیزوں بہت ہیں، مگر سب سے زیادہ جسے وہ پسند کرتا ہے، جس صفت کو وہ پسند کرتا ہے، وہ صفت ربوبیت۔ وہ کہتا ہے مجھ سے جب بات کرو تو ربی کہہ کر بات کرو، مجھ سے بات کرو تو ربنا کہہ کر بات کرو، مجھے اچھا لگتا ہے تو مجھے رب کہہ کر پکارو۔ اب رب سے مراد بدن کی پرورش کرنے والا ہے یا رب سے مراد تربیت کرنے والا ہے؟ یعنی اگر رب بدن کو بڑا کرنے والا، روٹی غذا کھانے دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، مادی نعمتیں دے رہا ہے، اور ہم پرورش پا رہے ہیں، ہم 1 بالش کے تھے اور اب 6 فٹ کے ہو گئے جی، یہ جو مسلسل ہمارا بدن ہماری باڈی بڑھتی چلی گئی اور ہم یہاں تک آ گئے، صحت بھی اچھی ہے جی، چلنا پھرنا بھی، دیکھنا بولنا بھی ہمیں آتا ہے، سن بھی رہے ہیں، یہ ہمارا بدن مضبوط ہے، یہ کس نے کیا؟ کس نے ہمیں رزق فراہم کیا جس کی بنیاد پر ہم پرورش پا گئے، یعنی ہم ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آ رہے ہیں، مسلسل ہمارے بدن کے سیل، مسلسل ہمارے بدن کے اندر موجود توانائی زائل بھی ہو رہی ہے اور نئی تخلیق بھی ہو رہی ہے۔ کون ہے جو اسے بنا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو جگہ کو بدل رہا ہے؟ کون ہے جو مردہ توانائیوں کو ختم کر رہا ہے اور جو زندہ توانائیوں کو بڑھا رہا ہے؟ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ ربوبیت بے معنی پرورش، اور صرف یہ نہیں کہ ربوبیت بے معنی پرورش، بلکہ وہ ربوبیت بے معنی تربیت بھی ہمارا رب ہے، یعنی صرف ہمارے بدن کو نہیں پال رہا، وہ ہمارے ذہن کو بھی پال رہا ہے، وہ ہماری روح کو بھی پال رہا ہے، وہ ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے وہ بھی انتظام کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یقین جانیے میرا، آپ کا، میرے بھائیوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ امام بارگاہ بنا کر، ہاں ہے، مگر انہیں اگر کسی نے توانائی دی ہے کہ یہ ہدایت کا نظام بنائے، یہ امام بارگاہ ہدایت کا مرکز ہے، یہ مرکز ہدایت کا مرکز ہے، یہ مرکز اللہ کی ربوبیت کا جلوہ ہے۔ وہ کرے گا انتظام، وہ کروائے گا انتظام، اس کا کام ہے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ ہم سے کسی نے کروایا ہے۔ اور دنیا میں کتنے تعداد تو جوڑیے، لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں امام بارگاہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں یہ مراکز ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے۔ ادھر کام اللہ نے کہا انا علینا للہدی، ہدایت دینا میرا کام ہے، یعنی میں خالق بھی ہوں، میں رب بھی ہوں، میں رب ہوں تو میں ہادی بھی ہوں، یعنی وہ رب ہے کہ ہمارے بدن کو پالتا ہے، وہ رب ہے کہ ہمارے ذہن کو اور ہماری روح کو پالتا ہے۔ روح کو پالنے کے لیے اس نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ وہ کیسے دیتا ہے ہدایت؟ بھائی کہیں آ کے ٹیچنگ کرتا ہے، کہیں آ کے پڑھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے اس کا؟ وہ جو طریقہ اپناتا ہے اس میں سے ایک جلوہ یہ مراکز ہے، یہ مسجدوں کا قیام، یہ مدرسوں کا قیام، یہ امام بارگاہوں کا قیام، یہ اللہ کی ربوبیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہوگا، میں نہیں ہوں گا، یہ رہے گا، ہم نہیں تھے یہ تھا۔ اور خبردار، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں بانیان میں سے بھی ہوں، میں خود بھی بانیان میں سے ہوں، تو میں بانی کی حیثیت سے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جہاں بھی ہمارے خاندان کی طرف سے عزاداری ہے، تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خبردار، بانیان کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، ان سے کسی نے کروایا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ تو بھائی یہ جو بہت بڑی توفیق ہے، یہ کرم ہے پروردگار ہے کہ کچھ لوگوں سے اللہ کام لیتا ہے،
کام یہ اللہ کا ہے، اس نے ہم سے نوکری لے لی، وہ کسی اور سے لے لیتا۔ تو ہم جب اپنی نسبت اسے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارا انتخاب کیا، یہ تیرا کرم ہے۔ اور ہم جب ایک دوسرے کی نسبت دیکھیں گے تو ہم اس کا احترام کریں گے جس نے اللہ کی طرف سے کام کیا ہے۔ اور یقین جانیے میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، ہماری قوم میں جہاں جہاں مسئلے ہیں اس وقت پوری دنیا میں، ان سب کی ایک بنیادی وجہ، مسئلوں سے مراد بگاڑ، ان سب کی ایک بنیادی وجہ کہ جو ادارے تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ان اداروں میں مسائل نہیں ہیں، اور جن اداروں کو ذاتیات کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے ان اداروں میں آئے دن فساد کھڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، لَأُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی مسجد قباء۔ سرکار دو جہاں نے تو ایک ہی عمارت بنائی ہے، سرکار نے تو ایک ہی افتتاح کیا ہے دنیا کی مسجدوں کا، یعنی ایک مسجد بنا کر سب کو رہنمائی عطا کی ہے کہ مسجدیں بناؤ۔ سرکار نے ایک عمارت بنائی ہے، خود نبی، یہ مسجد بنانا، یہ امام بارگاہ بنانا، یہ نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سرکار نے ایک مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس مسجد قباء میں بنانے والے نے خود اینٹیں اٹھائی ہیں، دور کھڑے ہو کے آرڈر نہیں چلائے۔ یہ اصول ہے نا ہمارے لیے، یہ اصول ہیں، یہ ہمارے لیے فارمولے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے خود جو عمارت بنائی وہ پہلی مسجد قباء بنائی، ٹھیک ہے، اس کے لیے قرآن نے کہا لَأُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، اس کی جو بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں نا، وہ اینٹوں اور پتھروں پہ نہیں ہوئی۔ اینٹوں اور پتھروں پہ تو بھائی بہت اچھی عمارتیں ہوں گی، اینٹوں اور پتھروں کا مقابلہ نہ کرنا۔ ہماری بڑی بڑی خوبصورت امام بارگاہیں، آپ جائیے ہندوستان میں، ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، بعض امام بارگاہ 400 سال 300 سال بھی گزر گئے، اب بھی وہ عجوبے ہیں، ایسا کچھ بنا کے چلے گئے جی۔ اسی طرح آپ ایران چلے جائیں، عراق چلے جائیں، کیا کیا خوبصورت، پاکستان میں کتنے خوبصورت امام بارگاہ بعض لوگوں نے اپنے دیہاتوں میں، اپنے گاؤں میں، ہم جاتے ہیں وہاں جا کے لگتا ہے جیسے اب پتہ نہیں یہ اتنا مہنگا کام، اتنا مشکل کام، اتنا پکا کام ایک گاؤں میں ہوا ہے، دنیا دیکھنے جا رہی ہے اس گاؤں کو۔ ابھی پچھلے دنوں جو رانی پور میں زری بنی ہے، دیکھنے کی چیز ہے، میں ابھی پچھلے دنوں ہو کر آیا ہوں، کتنی بڑی بڑی عمارتیں، کتنے مہنگے کام وہاں ہوئے ہیں، اور ایک ٹائل اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ یہ ٹکڑا وہاں سے منگوایا گیا، اور یہ ٹائل وہاں سے منگوایا گیا، اور یہ کارپیٹ وہاں سے منگوایا گیا، اتنا سج کر کام ہوا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بنیادیں اینٹوں اور پتھروں پہ نہیں، بنیادیں تقویٰ پر اٹھائی جائیں۔ جس عمارت کی بنیاد تقویٰ پر اٹھائی جاتی ہے وہ عمارت کوئی گرا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ لائق صد آفرین و تحسین ہے محمدی کے انتظامیہ اور یہ دوست جنہوں نے اس بہترین عمارت کو، کیونکہ میں پہلی دفعہ اس میں خطاب کر رہا ہوں، جب یہ بن رہی تھی، جب یہ زمین لی گئی تھی، اس وقت بھی حاضر ہوا تھا، اور نقشہ بھی جب ہو رہا تھا، اور مسائل سامنے آ رہے تھے کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور اتنا بڑا بنانے کی ضرورت کیا ہے، اور اتنی جگہ بڑی لے کیوں لی۔ اچھا، وہ مجھے کیونکہ پتہ ہے تو مجھے سن لیجئے مجھ سے، تو پھر آج جو ہے وہ آج الحمدللہ وہی افراد یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی، یہ تو جگہ چھوٹی بنائی ہے، ہمیں تو اس سے بڑی بنانی چاہیے تھی۔ دنیا کے بڑے امام بارگاہ چھوٹے پڑ گئے، تو امام بارگاہ چھوٹے نہیں پڑے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مستقبل ویسے بھی تشیع کا ہے جی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، بات تو بہت روشن ہے کہ وہ جو ہمارا خالق بھی ہے، وہ جو ہمارا رب بھی ہے، وہ کرم کرتا ہے ہمارے پر کہ وہ ربوبیت ہم پر اس کی ہے، مسلسل وہ ہمیں عطا کر رہا ہے، مسلسل وہ ہمیں دے رہا ہے، مسلسل اس کی طرف سے ہمارے بدن کی پرورش بھی ہے، اور مسلسل ہمارے اوپر اس کی روحانی پرورش اور روحانی تربیت کا بھی کے حوالے سے بھی وہ رب، لہذا
علماء اس بحث میں مبتلا ہوتے ہیں کہ رب سے مراد یہاں کون سا والا رب ہے، وہ پرورش دہندہ یا وہ ہدایت دہندہ؟ پرورش دہندہ وہ ربوا سے ہے، اور جو ہدایت دہندہ ہے وہ ربایا سے ہے۔ دونوں کا مادہ اور دونوں کی اصالت لفظ کی علیحدہ ہے، دکھائی دے رہا ہے ایک جیسا لفظ، دیکھنے میں رب رب ہی نظر آ رہا ہے، مگر جو لغت کے اعتبار سے، جو علمی اعتبار سے اس کا مرکز اور مادہ کچھ اور ہے، اس کا مرکز اور مصدر کچھ اور ہے۔ اور پرورش دینے والا اور وہ جو رب بیانی صغیرہ، ہم والدین کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پر ایسے رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ تو یہ جو جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے بدن کو سنبھالا، میں تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا تھا، میں تو گیلے میں پڑا تھا تو گیلے میں ہی پڑا رہتا جی، میں تو روتا رہتا، تو اگر یہ مجھے غذا نہ دیتے تو میں تو رو رو کے مر جاتا۔ میرے بدن کو انہوں نے سنبھالا، اب تو میں اپنے ہاتھ سے پانی پیتا ہوں، اب تو میں اپنے ہاتھ سے غذا اپنی کھاتا ہوں اور غذا رزق کو تلاش کرتا ہوں۔ لیکن 2 ڈھائی 3 سال کا ابتدائی، کم سے کم 2 سال 3 سال، جس میں بچہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، ہل بھی نہیں پاتا، اس کو سارے کام اس کے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی محتاجی ہوتی ہے، اتنی ضرورت ہوتی ہے، اتنا جو ہے وہ انحصار ہوتا ہے کسی اور کے اوپر۔ تو وہ جس کے اوپر انحصار ہو رہا ہے، اس کے اندر اگر جذبات نہ ہوں، اس میں اگر احساسات نہ ہوں، اگر اس کے اندر جاذبیت اور کشش نہ ہو، تو وہ کر ہی نہیں سکے گا ایسا۔ لہٰذا اس میں پہلے محبت کو ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ذمہ داریاں دی ہیں، تو وہ جو فطری مسئلہ بنا دیا، اور پھر اس نے ایسا کام کیا کہ جو کام جب ہم پر پڑتا ہے تو ہم نہیں کر پاتے، یعنی وہ کام جو انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا، جب ہم پر وہ کام پڑتا ہے کہ وہ ضعیف ہو جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائیں، وہ اٹھنے بیٹھنے کے محتاج ہو جائیں، انہیں غذا کی بھی ضرورت ہو، انہیں سہارے کی، تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے جو انہوں نے ہمارے لیے کر لیا تھا۔ لہٰذا جب ہم ان کا بدلہ ہی نہیں اتار سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احساسات ہی نہیں ہیں ہمارے، وہ جذبات ہی نہیں ہیں ہمارے۔ لہٰذا خبردار کو یہ سوچے ہی نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، ابا کو یہ دلا دیا، اماں کو یہ کھلا دیا، کچھ بھی نہیں کر سکے ہم، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم۔ تو وہ جو ربیانی والے 2 رب ہیں، 2 میرے رب، وہ کون سے رب ہیں؟ وہ بدن کی پرورش دینے والے ہیں، جو بدن کو پرورش دینے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اس میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں، کیونکہ والدین کو بھی کس نے دیا ہے، والدین کو بھی کس نے یہ عطا کیا ہے، والدین کو یہ جذبہ کس نے دیا ہے کہ تم اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک رکھو۔ تو ایک اعتبار سے وہ پرورش دہندہ بھی ہے، اور ایک اعتبار سے وہ ہدایت دہندہ بھی ہے۔ تو وہ ہمیں مسلسل ہدایت دے رہا ہے۔ یہ جو اچانک ایک الجھی ہوئی بات اور ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اور اچانک اس کے لیے کوئی ہمیں رستہ مل جاتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، یہ غیب سے اس کی طرف سے مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ دل بڑا بوجھا بوجھا سا تھا، بہت پریشانی لاحق تھی، یاد آ گیا کہ امام رضا نے فرمایا ہے کہ جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو میرے جد حسین پہ رو لینا۔ اب یہ کتنا بڑا فارمولہ ہے جو امام رضا نے دیا ہے، یہ کتنا واضح پیغام ہے کہ اگر تمہیں پریشانیاں بڑھ رہی ہوں، مشکلات بڑھ رہی ہوں، تو رونا پیٹنا نہیں، یعنی اپنی پریشانیوں پہ نہیں رونا، خبردار غم دنیا میں نہیں رونا، خبردار اپنے حالات پہ نہیں رونا۔ حالات پہ رونے والا تو ویسے ہی علی والا نہیں ہوتا، حالات کو رلانا ہے، حالات کو رلانا ہے۔ لہٰذا یہ جس دروازے پر میں اور آپ بیٹھے نا، یہاں بیٹھنے والے کا ایک مزاج مسلم ہے، بننا ہے، ہونا ہے، اور وہ یہ مزاج ہے کہ اس گھر کا روشن پیغام یہ ہے کہ زمانے کو مڑ کر مت دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہنر ہے، وہی برے حالات کو اچھا سوچنا، انہی برے حالات کو اچھا سوچنا یہ ہنر ہے، اسی میں سے اچھائی نکالنا۔ مسلسل پریشانیاں، مسلسل آزمائشیں، امتحانات ہیں، مگر اسی کیفیت میں سے اچھائی کو تلاش کر کے اسے اپنے لیے ذریعہ نجات مان لینا۔ یعنی دنیا تو ہمیں پریشان کرنے آئی تھی، ہم نے پریشانی کو پریشان کر دیا۔ یہ ہنر ہے، یہ ہنر ملتا ہے کربلا والوں سے، یہ ہنر ملتا ہے مولا کائنات سے۔